sore topic है मोहम्मद आसिफ भी यार. What a bowler यार. What a bowler. And what an end to the career. I mean, so disappointing. یہ شاید پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر ہوا تھا اور یہی ریئیکشن تھا میرا, بیکاز نیچرل ریئیکشن ہے وہ. نیچرل ریئیکشن ہے. اور کیوں ہم آصف کی یا پھر باقی بولرز کی بات نہ کریں, کیونکہ بات یہ ہے کہ وہی کرکٹ کے فینز ہیں. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ یار پاکستان ایک زمانے میں نکالتا تھا بولرز, اور اگر 10-15 سال میں ایک اتنا زبردست کوئی آرٹسٹ بولر نکل آتا ہے تو اس کی بات تو ہمیشہ چلتی رہے گی. اور ہم جب ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں پھر مینجمنٹ کی بات آتی ہے اس کے اندر. میں بات کروں گا اب انجریز کی. حسن علی کی انٹری ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں ہی واز مین آف دا ٹورنامنٹ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ انجرڈ ہو جاتا ہے. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں شاہین آفریدی آتا ہے, بہت ہی اعلیٰ اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہ انجرڈ ہو جاتا ہے, نی انجری ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں نسیم شاہ آتا ہے, نیکسٹ لیول آؤٹ سوئنگ, ان سوئنگ ود گڈ کنٹرول ود سالڈ پیس. دے ور فاسٹ بولرز, دے آر ناٹ فاسٹ بولرز اینی مور. انجرڈ ہو گئے, غائب ہو گئے, اور ہی از ناٹ سیم اینی مور. اس طرح سے ہمارے پاس بولرز کی لائن لگی ہوئی ہے, فاسٹ بولرز کی لائن لگی ہوئی ہے کہ وہ آتے ہیں, بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں اور ٹیلنٹ ہوتا ہے, سوئنگ ہوتا ہے, کنٹرول ہوتا ہے. ایک انجری ہوتی ہے اور وہاں سے ہمارا لڑکا ریکور نہیں کر پاتا. لیکن ہم دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو جوفرا آرچر کی ایگزامپل دیتے ہیں. پاکستانی بہت سارے بڑے پرانے پلیئرز ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جوفرا کے اندر جو انجری ہوئی ہے جوفرا کو, وہ واپس نہیں آ سکتا. بمراہ کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ بمراہ کو جو انجری ہوئی ہے بمراہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن کیا ایسا انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کیا, کیا ایسا انڈین کرکٹ بورڈ نے کیا, کیا ایسا BCCI نے کیا کہ بمراہ آیا. بولنے لگے تھے نا, ایک ہی بات ہے بول. خیر, کیا بمراہ کے ساتھ ایسا کیا انہوں نے کہ وہ واپس آ گیا اور اسی طرح سے آیا جس طرح سے وہ گیا تھا. سیم ردھم, سیم سوئنگ, سیم کنٹرول. لیکن ہمارے پاس نا بہت ساری, یہ تو میں نے 2-4 بولرز کے نام لیے ہیں, ایسے بہت سارے فاسٹ بولرز ہیں ہمارے پاس جو کہ آتے ہیں اور بولرز کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے انجری کا, لیکن وہ ریکور نہیں کر پاتے اس سے. ہر کسی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے انجری کا. دنیا میں ہر بولر نے انجری کے مسائل فیس کیے ہیں. ساری بات آ جاتی ہے ہینڈلنگ پہ. ایک بولر انجرڈ ہو گیا, اب وہ ہماری ٹیم کا, قوم کا 22-23 سال کا ایسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. بہترین, جیسے کہ آپ نے کہا انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے, بہترین بالنگ کر رہے تھے, ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ. شاہین کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. انجری ہو گئی, نی انجری, سیریس انجری ہوتی ہے نی کی اور ایک بیک کی, ٹھیک ہے, سیریس انجری ہوتی ہے. اس نے ریکور کیا, 100% نہیں کیا تھا, 80% کیا تھا. ڈڈ ہی گو بیک ٹو ڈومیسٹک؟ No, he did not. No. He was brought straight into the Pakistan team. Now what was happening was he was not 100% fit. He was 80% fit. اور اس 80% فٹنس میں وہ پریشر سیناریوز میں جان لگا رہا تھا, ٹھیک ہے. اس کی انجری بھی ٹھیک نہیں ہے. Now mentally he is not 100% as well. But he is trying to give his 100%. اس کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. But humanly کچھ چیزیں possible ہیں اور humanly کچھ چیزیں impossible ہیں. اور پیس گر گیا, اور پیس اس لیے گر گیا بیکاز وہ فٹ نہیں ہے, بیکاز وہ ہاف فٹنس کے ساتھ پوری جان لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی باڈی اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. جوفرا آرچر کا پیس گرا نہیں گرا, اب تھوڑا سا گرا ہوگا. 155-56 پہ اگر وہ کر رہا تھا 138 48 49 45 مارا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انجری ہوئی, اس انجری کو صحیح طرح ڈیل کیا گیا. اعلیٰ قسم کے بہت بڑی انجری ہوئی تھی اس کو, اعلیٰ قسم کے ڈاکٹرس نے اس پہ کام کیا. احسان اللہ کی طرح نہیں کہ کونی خراب کر دی بیچارے کی, ٹھیک ہے. خیر اس کے الگ بھی ایشوز تھے اور بھی, بٹ ہینڈل صحیح کیا اس کو. فٹ ہونے کے بعد فٹنس ٹیسٹ لیا کہ بھائی مکمل طور پہ فٹ ہو گئے ہیں آپ. ڈاکٹرز بائس نہیں ہیں باتوں کے اندر, بہت ساری باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ بہت ساری باتیں میں کلیئرلی نہیں کہہ سکتا. اچھا جی, ناؤ یو ہیو اے پلیئر who was exceptional before his injury. He had an injury, now he's completely fit. What to do with him now? Should we take him in the national team? No. He needs to get back into the rhythm. Domestic کھیلے, domestic کیا, کلب کھیلے, کلب کھیلے, وہاں پر ردم حاصل کرے, وکٹیں لینا شروع کرے, ڈومیسٹک میں آ جائے, ڈومیسٹک میں اور اچھے لڑکوں کے ساتھ پرفارم کرنا شروع کرے, مزید ردم حاصل کرے. اب اس کا کانفیڈنس بھی بحال ہو رہا ہے کہ یار مجھے وکٹیں بھی مل رہی ہیں, آئی ایم بینگ افیکٹو. ناؤ ہی از پریپیئرڈ مینٹلی, فزیکلی ٹو کم بیک انٹو دا نیشنل اسکواڈ. شاہین کے ساتھ یہ نہیں ہوا, حسن علی کے ساتھ یہ نہیں ہوا, کسی بھی پلیئر نے واپس جا کر ڈومیسٹک نہیں کھیلی. حسن علی نے کھیلی پھر بھی, بٹ شاہین اور باقی جتنے بھی کرکٹرز کے نام ہیں, نسیم, انہوں نے اتنی زیادہ ڈومیسٹک نہیں کھیلی جس طرح ریلیجیسلی کھیلنی چاہیے نا, اس طرح نہیں کھیلی. فٹنس ہی تو صحیح نہیں ہوئی ابھی تک.
ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پلیئرز واپس فٹ نہیں ہیں, کیونکہ نسیم کا بھی اگر میں دیکھتا ہوں پیس تو 145 146 147 کر رہا ہوتا تھا اسٹارٹ میں, کہاں چلا گیا. ہی از ویری ینگ. یہ سارے بولرز جو ہیں ینگ ہیں, ان کی کوئی عمر 35-36 سال نہیں ہے, تو پیس گر گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بولنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اب فاسٹ بولرز نہیں ہیں, 145 سے اوپر کرنے والا بولر. افسوس ہوتا ہے نا یار. ایک زمانہ تھا صرف اور صرف فاسٹ بولرز لگے ہوتے تھے, ہمارے پاس سمی جیسے بندے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. دنیا رش کرتی تھی. مجھے پہلے 2-3 PSL یاد ہیں جب باہر کے کامنٹیٹرز آ کے بول رہے تھے یار وی آر ایبسلیوٹلی اسٹونشڈ, یار نکلتے کیسے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس 8-9 لیفٹ آرم سیمرز نظر آ رہے ہیں سارے mid 140s میں. ہاؤ ڈو یو گائز ڈو دس؟ ویئر ڈڈ آل دوز بولرز گو؟ غائب ہو گئے. موسیٰ خان ڈومیسٹک میں پرفارم کیے جا رہا ہے. موسیٰ خان یاد ہے؟ موسیٰ خان والا زلمی سے کھیلا تھا, پھر یونائٹیڈ سے بھی کھیلا تھا. موسیٰ خان ٹیسٹ بھی کھیلا آپ کے لیے, غائب ہو گیا. ابھی بھی mid 140s میں بالنگ کرتا ہے. وہ کیوں نہیں ہے وہ اس وقت آس پاس سرکٹ میں؟ He might even fail in the national squad. I'm not saying he will be 100% success. But again, you need to look towards bowlers جو کہ ڈومیسٹک میں بیچارے محنت کر رہے ہیں. You need to look towards batters جو ڈومیسٹک میں ٹاپ پرفارم کر رہے ہیں. یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی انٹرنیشنل کرکٹ میں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں گیپ ہے. I don't buy that. اور 150 والے بولرز کی کیوں اتنی کمی ہے؟ پتہ نہیں یار. پہلے تھے لائن سے لگے ہوئے تھے. پتہ نہیں ہم اسکاؤٹ نہیں کر رہے ہیں یا ہم ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں یا کیا مسئلہ ہے, میرے سمجھ سے باہر ہے. اگین انڈر 19 کی طرف میں لے کے جاؤں گا آپ کو. ذیشان ضمیر اور بھی بہت سارے بالر. ذیشان ضمیر ایک 6'8", وہ کھیلا بھی تھا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے, اس کی بھی فٹنس کا ایشو ہو گیا. یو نو کسی لڑکے میں اگر ایسا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے, ہی ہیز دی ہائٹ, ہی ہیز دیٹ پیس, انڈر 19 11 میں آپ کے لیے کھیل رہا ہے. علی رضا, ٹھیک ہے, علی رضا اب آیا ہے. وہ ذیشان ضمیر پچھلے دفعہ تھا. تو کیوں نہیں آپ نے اس کا صحیح طرح خیال رکھا؟ آپ نے اس کو ٹاپ ناچ فیسلٹیز کیوں نہیں دیں؟ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کیا کہ یار اگلے 3-4 سال میں یہ 5-6 پیسرز ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کریں گے, پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. بالکل. کیا اس وقت 15 سے 20 سال کی ایج بریکٹ کے 10-15 بالرز آپ کی نظر میں ہیں؟ پاکستان کرکٹ کی بات کر رہا ہوں یا سلیکشن کمیٹی کی بات کر رہا ہوں, جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یار ان میں ٹیلنٹ ہے اور ان کو گروم کرنا چاہیے. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے, ایک علی رضا ہی ہے, اس میں بھی فٹنس کے مسائل ہیں, اور وہ ان فٹنس کے مسائل کے ساتھ دانیال ورلڈ کپ کھیلا ہے. تباہ ہو جائے گا. اگر آپ نے اس کو انڈر 19 کھلانا ہے اور نیشنل نہیں کھلانا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. اگر اس کی بیک کی انجری ہے اور اس بیک کی انجری کے ساتھ کھیل رہا ہے تو وہ خراب ہو جائے گا یار, وہ ختم ہو جائے گا. بولرز کی بات کرتے ہیں دوبارہ سے. اب بولرز کی جب بات آتی ہے تو اب آج کے بولر کو دیکھتے ہیں تو ان کا کنٹرول اپنی بولنگ پہ اتنا اسٹرانگ نہیں لگ رہا ہوتا مجھے. وہیں چلے جائیں گے ہم پھر. کہاں پہ؟ 4 ڈے کرکٹ پہ.